بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کا اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننے لگو گے، شمار کرنے لگو گے تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان کا جسم کے اندر آنکھیں، زبان، پاؤں، ہاتھ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر بہت سے طعام ہوتے ہیں، بہت سے سبزیاں، فروٹ، یہ بہت سی نعمتیں ہیں۔ مثلا صرف ہم ایک طعام کو لے لیتے ہیں، ایک طعام ہے، پھر اس طعام کے اندر اللہ جل جلالہ نے کتنی نعمتوں کو جمع کیا ہے۔ مثلا ایک طعام ہے، طعام بذات خود ایک نعمت ہے، یعنی طعام کا ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے بس اس کو پیٹ بھرنا ہے، بھوک مٹانی ہے، اسی وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے، بس بھوک مٹانا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ بھوک ان کو لگتی ہے تو وہ گھاس کھاتے ہیں، وہ پتے کھاتے ہیں۔ یعنی طعام کا ہونا بذات خود طعام ایک نعمت ہے۔ طعام ہو لیکن میٹھا نہ ہو، یا زیادہ نمک ہو یا کم نمک ہو، تب مزہ نہیں آئے گا۔ تو طعام کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر کا میٹھا ہونا یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ طعام ہے، میٹھا بھی ہے، لیکن انسان کو بھوک نہیں لگتی۔ بھوک کا نہ آنا یہ بھی کمی ہے۔ انسان کو جو بھوک لگتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ وہاں جا کے میڈیسن لیتے ہیں کہ مجھے بھوک لگے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو یہ بھوک لگنا بھی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ طعام ہے، میٹھا بھی ہے، اور انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، لیکن پرہیز ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں کھا سکتے ہو، اس کو دل چاہتا ہے کہ میں چاول کھاؤں، ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نہیں کھا سکتے، آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ دل چاہتا ہے اس کے کہ میں انڈا کھاؤں، لیکن ڈاکٹر نے کہا نہیں کھا سکتے۔ تو یہ پرہیز کا نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ ایک نواب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو گوشت پسند تھا، ڈاکٹر نے کہا آپ گوشت تو درکنار ہی نہیں کھا سکتے، لیکن آپ گوشت کو قیمہ بنا کر پھر قیمے کا رس نکال کر آپ استعمال کر سکتے ہو۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی پرہیز کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ طعام ہے، میٹھا بھی ہے، اور اس کو بھوک بھی لگتی ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ اس کو اور درپیش ہے، وہ ہے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے۔ پریشانی لاحق ہونا یہ کمی ہے، نعمت میں اس میں کمی آتی ہے۔ پریشانی کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، ماں بہن، والدین میں سے کوئی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، یا کوئی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے، لڑائی ہے، تو یہ آپ اچھی طریقے سے سکون سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو یہ پریشانی کا نہ ہونا بھی یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے۔ طعام موجود ہے، میٹھا بھی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پرہیز بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ جو کھلانے والا آپ کو جو کھانا کھلاتا ہے یہ آپ کو عزت سے کھلائے۔ عزت اسی لیے قرآن کریم نے ورزق کریم کہا ہے۔ جنت کی جو روزی ہے وہاں مومنین کو، جنت والوں کو جب کھلایا جائے گا تو عزت سے کھلایا جائے گا۔ تو کوئی آپ کو کھانا کھلائے، بے عزتی سے آپ کو کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ تو اس میں نعمت کی کمی ہے۔ عزت سے آپ کو کھلائیں گے تو نعمت تکمیل کو پہنچتا ہے اس میں۔ تو دیکھو ایک طعام کے اندر، یعنی ایک کھانے کے اندر اللہ جل جلالہ کی کتنی نعمتیں جمع ہے۔ ایک طعام کے اندر اللہ پاک کی 6 نعمتیں جمع ہے۔ ایک طعام بذات خود نعمت ہے، دوسرا نمبر میٹھا ہونا، تیسرا نمبر بھوک لگنا، تیسرے نمبر پرہیز ہونا، اور چوتھے نمبر کا پرہیز ہونا، 5ویں نمبر کا کوئی پریشانی نہ ہونا، اور 6 نمبر کا عزت والی کھانا، یعنی آپ کو عزت سے کھلائے۔ کوئی آپ کو بے عزتی سے یا آپ کو شرمندہ کر کے آپ کو نہیں کھلاتا ہے، کوئی آپ کو یعنی گالی دیتے ہوئے آپ کو نہیں کھلاتے ہے۔ دیکھو ہم روزانہ گھروں میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے طعام بھی موجود ہوتا ہے، وہ میٹھا بھی ہوتا ہے، اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پریشانی بھی ہمیں لاحق نہیں ہوتی، اور ہمارے والدین، ہمارے بہن نے، ہماری مائیں ہمارے گھروں میں عزت سے ہمیں کھلاتے ہیں، احترام سے ہمیں کھلاتے ہیں، اور محبت سے ہمیں کھلاتے ہیں۔ تو ان تمام نعمتوں کو
شکر ادا کرنے کی اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان کا شکریہ ادا کر کے صبر سے شکر کے ساتھ کھائیں گے، اللہ رب العزت کو بڑھائیں گے۔ اگر ہم نہ شکری کریں گے تو قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔